مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ لاہور کا بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی زندگی میں عیش و عشرت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اس کے گلے میں بچپن میں ڈالے گئے نکاح کا دھوکہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پورے خاندان کے سامنے اعلان کیا، مجھے نہیں کرنی شادی کسی گاؤں کی ان پڑھ لڑکی سے۔ اور اس کی اس بات نے حویلی میں ہلچل مچا دی۔ دادی جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ والدہ نے 1000 بار سمجھایا کہ وہ پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے، لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ یہاں تک کہ طلاق کے کاغذات منگوا لیا، مگر قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور اس لڑکی کے چہرے سے پردہ اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا، وہی جسے وہ گاؤں کی گوار کہہ کر پکارتا تھا، مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، مگر کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ کیا یہ کہانی محبت میں بدلے گی یا پھر طلاق کے کاغذات پر اسے دستخط اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہوگی؟ لاہور کے کتابے کے گھر میں شام کا سناٹا چھا گیا تھا۔ جو پورے خاندان کے سربراہ تھے اپنی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی جو ان کی عمر رسید شکل میں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے اپنے کمرے کی باتوں میں ایک نظر سب پر ڈالی، دادی جان، والدہ صاحب، والدہ اور وہ خاص لوگ جو اس کے بچپن کے اس فیصلے کا حصہ تھے جسے وہ اب بوجھ کہتا تھا۔ کیا بات ہے دادی؟ ریان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر یہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں بلکہ استحساء کی تھی۔ دادی، یہ سب کچھ میرے بغیر کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کب کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اور بھلا یہ کون سی لڑکی ہے جس سے میرا نکاح بچپن میں کر دیا گیا تھا؟ آپ لوگوں کے ہر فیصلے کا احترام کیا ہے، لیکن شادی میرا ذاتی معاملہ ہے، اور اس لڑکی سے جس کا نام سن کر کسی پرانی فلم کی یاد آ جائے، میں شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ سن کر دادی جان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ والدہ نے فوراً کہا، ریان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں۔ وہ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اور تمہارے نکاح میں بچپن سے ہے۔ تمہیں تو بس اسے دیکھنا ہے، تمہیں وہ پسند آئے گی۔ ریان نے اسے اپنی جیب سنبھالی۔ یہ کیا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے سب کے چہروں پر مایوسی تھی۔ ریان مرزا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی رکاوٹ نہیں مانی تھی، اور وہ لاہور کے ایک مشہور بزنس مین تھا۔ اس کی اپنی پارٹنرز تھی، سوشل میڈیا تھا۔ ریان نے غصے سے کہا، ماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ بے حیا زور دے رہے ہیں۔ والدہ نے نرمی سے کہا، بیٹا، ہم صرف تمہاری ایک بار اس سے ملوانا چاہتے ہیں، اس کے بعد تمہیں مرضی، تم چاہو شادی کرو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ میں کل واپس آ رہا ہوں، پھر ہم طلاق کے کاغذات تیار کروائیں گے۔ ملتان پہنچ کر وہ اپنے نانا جان کی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی قدیم طرز کی بنی تھی اور اس کی دیواروں پر اپنی پرانی تاویز تھی۔ اس نے کا استقبال کیا۔ اس نے سادہ مگر پرکشش لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی اور شرافت تھی۔ ریان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر بے نیازی سے نظر ہٹا لی۔ مہر نے آہستگی سے کہا، آپ ریان ہیں؟ میں مہر۔ ریان نے بغیر جذبات کے کہا، ہاں میں ہوں۔ لے دیکھو، میں صرف اپنے خاندان کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ مہر نے جواب دیا، شادی ڈرامہ نہیں، ایک رشتہ ہے، اور اگر آپ اسے ڈرامہ سمجھتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ
ہم کبھی ایک ساتھ نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ریان اس کی بے باکی اور سختی سے متاثر ہوا، مگر اس نے دل میں اسے قبول نہ کیا۔ ریان لاہور واپس آ گیا اور اس نے اپنے وکیل کو طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا کہا۔ اس نے والدہ نے کئی بار اسے سمجھایا، مگر وہ اپنی ہی دلہن میں تھا۔ ریان کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس لڑکی میں کچھ خاص ہے۔ چند دنوں بعد مہر نے اپنی محنت اور ذہانت سے ریان کو متاثر کر دیا۔ وہ اس کی پرفارمنس، ان کی آئیڈیاز اور اس کے کام کرنے کے انداز کی تعریف کرتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ ایک دن دفتر میں دیر رات کام کرتے ہوئے ریان نے مہر سے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو اور تم یہ آئیڈیاز کیوں کر رہی ہو؟ تو کچھ لوگوں نے انہیں روک لیا۔ ریان نے فوراً مہر کو اپنے پیچھے کر لیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ دونوں بچ کر نکل گئے، لیکن راستے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں ریان زخمی ہو گیا اور مہر نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ ان کی بینک نے اس کا خیال رکھا۔ ریان کی آنکھیں کھلی تو اس نے مہر کو اپنے سرہانے بیٹھے پایا۔ مہر نے آنکھیں جھکا لی۔ جی میں وہی ہوں۔ ریان کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنے آپ پر غصہ تھا کہ اس نے اتنے دنوں میں اسے پہچانا نہیں۔ اسے مہر کی باتوں کا اندازہ ہے، اس کی عقل، اس کی خوبصورتی، سب کچھ پسند آیا تھا، مگر اب جب اسے پتہ چلا کہ وہ وہی لڑکی ہے تو وہ الجھن میں پڑ گیا۔ ریان نے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا اور میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مگر میں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ کسی کے ساتھ۔ مہر نے کہا، میں نے کبھی آپ پر دباؤ نہیں ڈالا، آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں۔ چند دنوں بعد ریان کی والدہ نے فون کیا، ریان طلاق کے کاغذات تیار ہو گئے ہیں، تمہیں صرف دستخط کرنے ہیں۔ ریان نے کہا، ماں مجھے کچھ وقت دو۔ وہ سوچ پر پڑ گیا۔ ریان نے اندر آ کر کہا، مہر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مہر نے کہا، کہیں۔ ریان نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، بہت غلط کہا، بہت بڑی غلطی کی، مگر اب میں سمجھ گیا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت مجبوری نہیں، نہ ہی رحم، بلکہ سچی ہے۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے پہلی بار شادی سے انکار کیا تھا؟ اگلے دن ریان نے اپنے والدین، دادی جان اور نانا جان کو فون ملایا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ وہ مہر سے شادی کرے گا اور طلاق کے کاغذات پھاڑ دیے گئے۔ دادی جان نے کہا، ہمیں پتہ تھا کہ تم ایک دن سمجھ جاؤ گے۔ والدہ صاحب نے کہا، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم شادی کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ مہر نے مسکرا کر کہا، اور تم وہی شہری بزنس مین ہو جس نے مجھے گوارا نہ کیا تھا، لیکن آج تم میرے شوہر اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کی نظروں میں ساری دنیا بس گئی۔ 6 ماہ بعد ریان اور مہر لاہور کے ایک خوبصورت گھر میں خاموشی سے رہ رہے تھے۔ ایک شام دونوں چھت پر بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ مہر نے کہا، ریان تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں اس دن سے چاہا تھا جب تم نے پہلی بار حویلی میں آ کر کہا تھا کہ تم شادی نہیں کرو گے۔ ریان حیران ہو گیا، کیا؟ مہر نے کہا، جی ہاں، تمہیں بے باکی، تمہاری سچائی اور تمہارے فیصلے پر قائم رہنے کی عادت نے مجھے متاثر کیا۔ میں جانتی تھی کہ تم بدل جاؤ گے۔ ریان نے اسے اپنے قریب کھینچا اور کہا، میں دیکھا اور پورے آسمان پر ستارے چمک اٹھے۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔